میلاد کا موسم ہمارے لیے رحمتوں کا موسم ہے، دلوں کے آنگن کھل اٹھتے ہیں، محبتوں کے آنگن آباد ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک طرف جب یہ چمن کھلتا ہے، خوشبو پھیلتی ہے اور مہک سے ماحول مشکبار ہو جاتا ہے، دوسری جانب یہ تعفن بھی پھیلتا ہے، لوگ سوالات کی پوٹلیاں لیے آپ کے پاس آتے ہیں، جناب یہ کہاں لکھا ہے، یہ محفل میلاد، یہ اذکار، یہ اجلاس، یہ جلوس، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں صاحب لکھے کی کمی نہیں، علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی چل رہی ہو، پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار دو عالم کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل چاہیے۔ محب کے لیے اس سے بڑا اور سرمایہ کیا ہو کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ عید ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذوع۔ امام شافعی بولے میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے جو جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو اہل ایمان کو تو ٹھنڈ پڑتی ہے، ان کے قلوب کو تسکین پہنچتی ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا دل ہو، حضور کا ذکر ہو اور قرار نہ پہنچے، تسکین نہ پہنچے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کا ذکر چھوڑ دے، چھیڑے، ان کا تذکرہ چھیڑے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ میخانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے جب ان کا ذکر کسی کے لبوں پہ سجتا ہے تو سادہ سا لہجہ، لیکن دل نشینی اتنی ہے کہ آپ واہ واہ کر اٹھیں گے۔ انور مسعود ہے تو مزاحیہ شاعر، لیکن جب نعت لکھنے پہ آئے تو انہوں نے قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، اور جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ تو ان کی دل آویز باتیں، ان کا تذکرہ نور اہل ایمان کے لیے ٹھنڈک ہے، قرار جاں ہے۔ موسم میلاد آ رہا ہے، گلی گلی حضور کے نام کی مجلس سے بپا ہوں گی، حضور کے ذکر کے ترانے پڑے جائیں گے، حضور کے نام کا چراغاں ہوگا۔ لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ صرف اپنی گلیوں میں جھنڈیاں نہ لگانا، دل کے ایک ایک پلک پہ حضور کے نام کی جھنڈی لگانا، صرف بنیروں پہ چراغاں نہ کرنا، دل کی گلیوں میں بھی حضور کے نام کے دیے روشن کرنا۔ تمہارا ظاہر بھی میلاد منا رہا ہو، تمہارا باطن بھی میلاد منا رہا ہو۔ اپنے طرز زندگی کو، اپنے انداز معاشرت کو حضور کی محبت کے سانچے میں ڈھال دو۔ میلاد کا موسم محبتوں کی فراوانیوں کا موسم ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محب کی اطاعت کرتا ہے محبوب۔ وہ محبت کیسی ہے جس میں محب محبوب کی اطاعت سے رخ پھیر لے۔ تو آئیے میں اور آپ اگر حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے اور یقیناً کرتے ہیں، لیکن اپنی محبت کو اطاعت کے دائرے میں لے کر آئیں۔ محبوب کا حکم تو بڑی بات ہے، محبوب کسی بات کا ارشاد کر دے وہ تو عاشق اپنا سب کچھ لٹا کے بھی پورا کرے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوا جے میں ہوا۔ جب محبوب کا حکم ہوا تو پھر تو اپنا تشخص بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن محبوب کی رضا بھی عاشق کو مقصود ہوتی ہے۔ وہ محبوب کے چہرے کے تیور دیکھ لیتا ہے کہ محبوب کی خواہش اور محبوب کی مرضی کیا ہے، اس کا اشارہ ابرو کیا ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے میرے حضور گزر رہے ہیں، ایک ایسا مکان تعمیر ہو رہا تھا جس طرز تعمیر کو میرے حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ تو حضور نے کسی سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، گزر گئے۔ تو وہ شخص اس صحابی سے ملا، کہا تیرے مکان کے قریب سے میرے حضور گزرے، حضور نے پوچھا تھا لیکن شاید حضور کو پسند نہیں آیا، چہرے پر آثار پسندیدگی کا ظہور میں نے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا اچھا کہا ہاں۔ اس نے کدال لیا،
اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزر ہوا، دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، کہا صاحب مکان کو بلایا جائے، بلایا گیا۔ فرمایا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر پڑا ہے۔ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، عقیقے سے لے کر ولیمے تک، نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک، کاروبار سے لے کر کے اپنے انداز معاشرت تک، وضاقتہ سے لے کے طرز حیات تک، ہم دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ حضور کی مجلس لگی ہے، ایک صاحب آئے، انہوں نے حضور سے سلام لیا، میرے آقا کریم نے رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھے شاید اتفاقاً ہوا ہے تو جدھر حضور نے رخ پھیرا وہ ادھر سے جا کے سلام کر لیں، تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا۔ سمجھ گئے کہ ناراضگی ہے۔ صحابہ سے ملے کہ میں تو سفر سے آیا ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا ہے، آپ کو کوئی اندازہ ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ تو انہوں نے غور کیا تو کہا ہاں یہ تو نے جو سونے کی انگوٹھی پہنی ہے اس وجہ سے حضور کی ناراضگی ہو سکتی ہے، چونکہ حضور نے مرد کے لیے سونا اور چاندی منع قرار دیا ہے۔ ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی، یہ امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ صرف 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک انگوٹھی شریعت نے جائز قرار دی ہے، باقی یہ عورتوں کا زیور ہے، زینت ہے، مرد کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جہنم کا انگارہ قرار دیا ہے، گناہ بے لذت ہے، کیوں اٹھا رہے ہو؟ شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ وہ آگے بڑا، انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہے؟ حضور نے انگوٹھی پکڑی اور پھینک دی، ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی، بیٹھ گیا، مجلس چلتی رہی، لؤلؤے نور لٹتے رہے اور وہ جھولی بھرتا رہا۔ خیر جب مجلس سے اختتام کو پہنچی، لوگ بھی اٹھے، وہ بھی اٹھ کے واپس پلٹا تو کسی نے اس کو اشارہ دیا وہ جو سونے کی انگوٹھی پڑی ہے وہ تو اٹھا لے، تم تو نہیں پہن سکتے شرن، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات ہے۔ تو صحابی نے جو جواب دیا سنیے، اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد ترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ اللہ قسم میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا، وقد ترہ رسول اللہ، جس کو میرے حضور نے پھینک دیا، جس کو میرے حضور نے پھینک دیا میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ سونا ہے، ہیرے ہے، موتی ہے، پکھراج ہے، لال ہے، زمرد ہے، کچھ بھی ہے، پڑا رہے، میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میرے حضور نے اس کو پھینک دیا۔ اب میں اور آپ اپنی زندگی میں اتر کے دیکھیں کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو حضور نے پھینک دی، اور کہیں وہ چیزیں ہم نے گلے سے تو نہیں لگائی ہے۔ اگر ہم نے گلے سے لگائی ہے تو صاحب پھر اپنے عشق پہ نظر ثانی کیجئے، اپنی محبت پہ نظر ثانی کیجئے۔ محب تو محبوب کی ہر ادا کو اختیار کرتا ہے، محبوب کے نام کا زہر بھی پینا پڑے تو محب کے لیے یہ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ میرے بزرگ جھوم کے پڑھا کرتے تھے عاشق عاشق ہر کوئی آنکھے، پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پڑھ کے۔ تو محب تو محبوب کے لیے ہر دکھ جھیل جاتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب نے ایک چیز پھینک دی ہو اور ایک چیز کو محبوب ناپسند کرتے ہوں اور محب جو ہے وہ اس کو پسند کرتا ہو؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ محب نہیں ہے۔ میں اور آپ اپنے اعتراف کا نہیں اپنا جائزہ لیں، ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں کس میں کیا کمی ہے۔ میاں صوفیاء کا تصوف ان 2 جملوں پہ کھڑا ہے کہ جب اچھائی دیکھنے کا شوق ہو تو دوسروں میں دیکھو، اور جب برائی دیکھنے کا شوق آ جائے تو اپنے اندر اتر کے دیکھو، اپنے من میں اتر کے دیکھو کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھانے والا اس بات سے غافل نہ ہو کہ باقی ساری انگلیاں اس کی اپنی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنے اندر اترو اور دیکھو میں کہاں غلط ہوں، اور حضور علیہ السلام کا طریقہ زندگی کیا تھا، حضور علیہ السلام کا طرز حیات کیا تھا، اور میرا طریقہ حیات کیا ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔